جی ویورز ویلکم بیک پروگرام بلا تکلف، اور آج ہم بلا تکلف گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر قمر رضوی سے، ADIG ٹریفک ہے۔ اچھا، جب یہ انٹر ہوئے تھے آج چینل میں تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب تک میں نے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے جتنی بھی شخصیات یہاں پر آئی ہیں ان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اتنا روب ہوتا ہے، اتنی سختی ہوتی ہے ان کے چہرے پہ کہ میں تو ان کو بلا تکلف پروگرام میں بلا تکلف ہی ہینڈل کر رہی ہوتی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کہیں سے بھی اس کو میچ نہیں کر رہی۔ شاعر ہے اندر سے، اس لیے تھوڑی سی نزاکت بھی ہے، تھوڑا سا نہیں شاید سب سے مین چیز ہے کہ وہ مونچھیں نہیں ہیں جو روب ڈالنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، شاید میری شخصیت کے ساتھ مونچھیں میچ نہ کریں اس لیے میں نے مونچھیں نہیں رکھی۔ اچھا، باقی تو یہ کہ اصل تو اسٹرینتھ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے حلیے میں نہیں ہوتی، آپ کے رویے میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ بہت لاؤڈ ہونے سے کوئی آپ کی شخصیت کا امیج نہیں بنتا۔ نہیں دیکھیں، ہر فیلڈ کی، جیسے آرمی سے جو ان کے یونیفارم کی ایک چارم ہوتا ہے، ایک پیشن ہوتا ہے۔ ان میں تو آپ اگر کلین شیپ بھی دیکھیں گی تو وہ شخصیت مضبوط ہوتی ہے، اس لیے کہ تربیت ان کی اس طرح کی ہے۔ تو بات یہ کہ آپ اندر سے کتنے مضبوط ہیں۔ مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے آفس وزٹ کریں تو ڈاکٹر صاحب کی یہ پرسنالٹی ہمیں وہاں نظر نہیں آئے گی، یہ جو سافٹنس ہے۔ نہیں، سافٹنس دیکھیے، میں کہتا ہوں سافٹنس ڈیٹول سوپ کے نان سٹاپ پروٹیکشن فارمولے میں ہے شامل ڈیٹول کی طاقت، پورا دن اور ساری رات نان سٹاپ حفاظت میں ماؤں کا ہتھیار ڈیٹول بھی 100% شور آتی نہ ہو، انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں، کہیں لینینسی دکھا کے آپ نرمی کر سکیں تو وہ بھی کر دیں، تو اس حد تک ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ پرنسپلز کے اوپر تو کوئی کمپرومائز اچھا، پرنسپلز کی بات کی آپ نے، ڈیسیجنز کی بات کی، آپ کی اسٹڈیز چل رہی تھی، آپ نے میڈیکل چوز کیا، وہ ڈگری ہوئی، دین آپ نے M.Phil کیا، اچھا وہ ڈگری ہوئی، دین یو کیم ٹو LLB، لیکن اینڈ میں آپ نے ٹریفک پولیس یا پولیس کو کیوں چوز کیا ایز اے پروفیشنل فیلڈ؟ میں MBBS کے فوراً بعد پولیس میں آ گیا تھا، دین آئی ڈیڈ مائی M.Phil ان فارماکالوجی، اور LLB بھی میں نے بعد ازاں کیا، اور پڑھائی کا سلسلہ میرا یہ خیال تھا کہ چلتے رہنا چاہیے۔ اور لیکن اگر آپ پولیس کی بات کرتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ اب حالات ایسے ہیں، یا پولیس کا تو خیر ہے کہ آن ڈیوٹی 24 آورز آن کال یا آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لیٹ اور انتظار بھی نہیں ہوتا کہ کچھ ہو تو ہو، آپ کی ڈیوٹی کی لیے ڈیمانڈ ہے، تو اس دوران آپ کو یہ ٹائم مل جاتا تھا؟ جی ہاں، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ کس طرح اس آرڈیل سے ویٹ تھرو کر کے گئے، لیکن اللہ نے وقت گزار دیا اور کامیابی کے ساتھ اپنی جاب پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور ادھر بھی ڈگریاں بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اتنا پڑھنے کی عادت تھی تو جو وقت ملا کرتا تھا اس میں پڑھ لیا کرتے تھے، سوتے جاگتے، تو بس وہ ہو گیا اللہ نے۔ تو فرینڈ سرکل آپ کا ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ فرینڈز بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، جو میرے دوست ہیں وہ میڈیکل سے لے کے اب تک۔ ان کی شکایتیں نہیں ہوتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ٹائم چاہیے؟ جی، جب پروفیشنل لائف میں آپ آ جاتے ہیں نا تو میرے دوست بھی اتنے ہی بزی ہیں ماشاءاللہ، کنسلٹنٹس ہیں، اور سرکل جو رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ جیسے ہی ہے۔ جی بالکل، تو وہ ہم فون پہ ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، اور اتنے ہی قریب ہیں جس طرح فزیکلی پہلے قریب ہوا کرتے تھے، لیکن ذہنی طور پہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ اور دوستی میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ وقت پہ ایک دوسرے کے کام آ جائیں، بجائے اس کے کہ ہر وقت ساتھ بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، شاعری آپ کس طرح کی کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے کچھ یاد ہے، ایک ہوتا ہے عشق مزاجی اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ ہاں، عشق حقیقی یا صاحب وہ جو ڈیفینیشنز لکھی ہوتی تھی کتابوں میں وہ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ کی شاعری میں کون سی فیلڈ ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ ایک ابہام ہوتا ہے شعر میں ایک ابہام، اور وہ شعر کا لطف ہے کہ واضح طور پہ محبوب کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ اشعار میں ایسا ہے کہ دو پہلو نکل آتے ہیں، تو آپ عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ اگر میں یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں، وسیع شاہ صاحب کی ماشاءاللہ بہت معروف اور مقبول شاعر ہیں، اور اگر ان کی شاعری دیکھیں تو وہ رومانس کے بہت قریب ہوتی ہے، مطلب ایک سارٹ آف انہوں نے ایک محبوبہ کا ایک کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیل بنایا ہوا اور اس کو لے کر ایکسپلین۔ تو آپ مطلب کس طرح کی شاعری کرتے ہیں؟ تو یہ جنرل ایک ہوتی ہے سوشل، جو فیض احمد فیض کا وہ ہوتا تھا کہ انہوں نے انقلاب پر بات کی، انہوں نے جو انریسٹ ہوتی ہے اس پر بات کی، ان کے کلام میں اور دوسرے کلام فرق ہے، تو کیونکہ مجھے شاعری کے بارے میں اب ایک شاعر میرے سامنے بیٹھا ہے، نہیں فیض کے بارے میں تو میں ضرور کہوں گا کہ فیض ترقی پسند تحریک کے وہ شاعر تھے، مطلب یہ ڈفرینس ہے نا شاعروں میں۔ فیض کا ڈفرینس ہم دوسرے شعراء سے کر سکتے ہیں۔ فیض ترقی پسند تحریک کے وہ شاعر تھے جنہوں نے رومانی تحریک کو نہیں چھوڑا، اور رومانس ان کے یہاں بطرز عتم موجود رہا، اور اسی وجہ سے
ان کا کلام اب تک زبان زد عام ہے. ان کے کنٹمپریریز میں جن سے ہم کریں گے کہ ان کا موضوع کون رہا، ان میں دوسرے لوگ بھی ہیں. علی سردار جعفری ہیں، انہوں نے صرف ترقی پسندی کو اپنا موضوع بنایا. اور اچھا آپ نے کون سی فیلڈ مطلب شاعری میں بھی تو ڈفرینٹ یہ برانچز ہی ہوئی ہیں؟ دیکھیے میں تو ایک کلاسیکل اور روایتی شاعر ہوں. اس میں میرا یہ رجحان یہ ہوتا ہے کہ نئے جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو میں روایتی انداز میں آگے بڑھاؤں. چلے اس پروگرام کے بارے میں اینڈ میں ہے نا مجھے کوئی نظم لکھ کے دیجیے. نظم بھی لکھ کے دے دوں گا آپ کو. مشک آنست خود ببویت، اگر آپ سن لیں گی تو آپ کو خود کتنا مشکل ورڈ بولا یہ مشک. یہ ہے کہ اگر عطار کی دکان پہ مشک موجود ہے تو وہ نہیں اس کو شاعری میں کریں. یا تو مجھے نثر میں ایکسپلین کر رہے ہیں کوئی نظم ہو جائے تاکہ پھر ہم میرے ویورز اور ہم آئیڈیا لگائیں کہ آپ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں. ایک غزل کے چند اشعار. تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں، تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں کہ ایک جسم پر چہرے ہزار دیکھے ہیں. تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں کہ ایک جسم پر چہرے ہزار دیکھے ہیں. نہ جانے کون سی ساتھ میں آنکھ کھولی تھی، نہ جانے کون سی ساتھ میں آنکھ کھولی تھی کہ گردشوں میں ہی لیل و نہار دیکھے ہیں. نہ جانے کون سی ساتھ میں آنکھ کھولی تھی کہ گردشوں میں ہی لیل و نہار دیکھے ہیں. قدم قدم پہ امیدوں کی بستیاں دیکھیں، قدم قدم پہ امیدوں کی بستیاں دیکھیں، نفس نفس پہ اجڑتے دیار دیکھے ہیں. قدم قدم پہ امیدوں کی بستیاں دیکھیں، نفس نفس پہ اجڑتے دیار دیکھے ہیں. جو بچ گئے ہیں اذیت سے تیغ قاتل کی، جو بچ گئے ہیں اذیت سے تیغ قاتل کی، وہ دل بدست مسیحا فگار دیکھے ہیں. جو بچ گئے ہیں اذیت سے تیغ قاتل کی، وہ دل بدست مسیحا فگار دیکھے ہیں. خزاں بھی ہنس کے جنہیں جھیلتے ہوئے دیکھی، خزاں بھی ہنس کے جنہیں جھیلتے ہوئے دیکھی، وہ پھول کشتۂ باد بہار دیکھے ہیں. بہت خوب. خزاں بھی ہنس کے جنہیں جھیلتے ہوئے دیکھی، وہ پھول کشتۂ باد بہار دیکھے ہیں. دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریز پا دیکھا، دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریز پا دیکھا، جو غیر تھے وہ پتنگے نثار دیکھے ہیں. بہت خوب. دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریز پا دیکھا، جو غیر تھے وہ پتنگے نثار دیکھے ہیں. تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں کہ ایک جسم پر چہرے ہزار دیکھے ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو اشعار تھے یہ آج کے دور کی عکاسی کرتے ہیں. اور ویورز وقت ہوا ہے بریک کا. انشاءاللہ اس بریک کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور اس کے بعد اب ہم بات کریں گے ٹریفک پولیس کی. اس لیے آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہم بس چند منٹ کے لیے غائب ہو رہے ہیں کیونکہ بریک لینا ضروری ہے.